بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، منصوری میڈیا آفیشل، میں ہوں مجاہد منصوری۔ ہماری چینل کی جو خصوصی سیریز پیراڈائم 26 کے عنوان سے جاری ہے، اس کی آج یہ 7ویں قسط ہے۔ آج ہم بات کریں گے پبلک افیئرس کے حوالے سے، کیونکہ اب تک جو ہماری ویلاگز آئی ہیں وہ مخصوص صورتحال کے مطابق جو ایران امریکہ پیس پروسیس اور جنگ کی سی صورتحال دونوں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں، اس میں وہی موضوعات اتنی ترجیح پر تھے کہ انہیں نظر انداز کیا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ لیکن جیسے کہ منصوری میڈیا آفیشل کی ایجنڈا سیٹنگ میں پبلک افیئرس بہت ہی اہم جگہ پر موجود ہیں، جو ہم نے اس کی ایجنڈا سیٹنگ کی ہے، اس میں ہماری اپروچ یہ ہے کہ تھنک گلوبلی اور ایکٹ لوکلی، کیونکہ اس کا تعلق، اس موضوع کا تعلق جو سیریز ہے وہ پیراڈائم شفٹ کے حوالے سے ہے، یعنی تبدیلی زمانہ کے اعتبار سے۔ اس پر ہم کافی بات جو ہے اپنی ابتدائی 2-3 ویلاگس میں کر چکے ہیں۔ جو حضرات اس کو مس کر گئے ہیں یا دلچسپی رکھتے ہیں، مس تو بہت نے کیا، ابھی تو ہم نے آغاز ہی کیا اس کا، تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ ان ویلاگس کو بھی دیکھیں منصوری میڈیا آفیشل پر، اور اب جو آنے والے موضوعات ہیں ان سے کنیکٹ کر کے دیکھیں تو یقینی طور پر اس میں ایک جو حالات کو سمجھنے کی اور جو تبدیلی زمانہ ہے، جو پیراڈائم شفٹ ہے، اس میں پاکستان کے حوالے سے، پاکستان افیئرس کے حوالے سے ایک کیپیسٹی بلڈنگ انشاءاللہ تعالی ضرور ہوگی۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میڈیا اور سوسائٹی ایک بہت اہم ٹاپک ہے میس کمیونیکیشن سائنس کا، کیونکہ جو کچھ ہے سوسائٹی کے ساتھ ہے۔ جس طرح ریاست کا تعلق عوام سے ہے، عوام الناس یعنی آبادی جو ہے وہ ریاست کا سب سے اہم کمپوننٹ ہے۔ جس طرح زمین ہے، اقتدار ہے، حکومت ہے، اسی طرح جو ہے آبادی اور سوسائٹی جو ہے وہی سب سے اہم جو ہے وہ بیس ہے کسی ایک ریاست کی۔ تو اس سے ہر چیز کو ہمیں جوڑنا پڑے گا، چاہے وہ ہماری عسکری نظام ہو، چاہے ہمارا معاشی نظام ہو، وہ سب کچھ سوسائٹی کے لیے ہے۔ اور میڈیا پابند ہے پروفیشنلی سوسائٹی کی ضروریات کے حوالے سے، اپنے اعتبار اور کریڈیبلٹی کے حوالے سے، کہ وہ کسی صورت جو ہے وہ سوسائٹی کو اگنور نہ کرے۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو اس میں ایک بات یہ بھی ذہن میں آتی ہے کہ سوسائٹی کے ساتھ تو میڈیا جڑا ہوا ہے اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اس کی ویورشپ ہے، اور میڈیا سوسائٹی کے لیے ہی ڈیلیور کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بات ہے ضروریات کی، جو کمیونیکیشن نیڈز ہیں عوام کی، وہ کیا ہیں۔ چونکہ عوام تو پروفیشنل نہیں ہے، اس کو میڈیا کو خود سمجھنا ہے کہ عوام کو ہماری کیا ضرورت ہے، ہم عوام کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ میڈیا کا تو پوٹینشیل اتنا ہے، ہمیشہ رہا ہے، اور اب تو اس میں جو ہے وہ چھلانگیں لگ لگ کے اضافہ ہو رہا ہے کہ جس طرح میڈیا، جس طرح پہلے آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا آنے سے پہلے، انٹرنیٹ کی ٹیکنالوجی آنے سے پہلے، یہ جو ڈائریکٹ براڈ کاسٹنگ سسٹم ہے DBS، اس میں جو اتنی ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے، اس کے بعد یہ دو طرفہ ہو گیا ہے۔ اب عوام آپ کو جواب بھی دینے کے، آپ کو رسپانس دینے کے، آپ کو فیڈ بیک دینے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ پہلے دیکھیں جو فیڈ بیک تھا نا، وہ پرنٹ میڈیا میں وہ لیٹر ٹو دی ایڈیٹر ایک بڑا روایتی سا ایک جگہ ملی ہوئی تھی، وہ اخبارات میں، وہ انٹرنیشنلی تھا، ایسا نہیں ہے کہ وہ، اس کی بھی ایک اہمیت تو ہوتی تھی اس وقت کی ٹیکنالوجی وغیرہ کے اعتبار سے، تو وہ بہت محدود تھا۔ اس کا ایجنڈا بھی بہت محدود ہوتا تھا کہ بہت ہی جو انڈیویجول اور کسی خاص کمیونٹی لیول کے، چھوٹے سے محلے کے، گاؤں کے، دیہات کے مسائل ہوتے تھے، شہر کے بھی ہوتے تھے، اس میں ان تک وہ محدود رہتا تھا۔ لیکن اب معاملات بہت مختلف ہیں۔ اب تو یہ ہے کہ جتنا بھی آپ فیڈ بیک دے دیں، وہ میڈیا میں یہ پوزیشن ہے کہ ایک آدمی کی، ایک بچے کی، ایک خاتون کی، ایک
بزرگ خاتون کی، ایک ضعیف کی، سب کی جو فریاد جو ہے وہ میڈیا پہنچا سکتا ہے، وہ کام تک پہنچا سکتا ہے، سوسائٹی تک پہنچا سکتا ہے. تو اس کا فائدہ ہمیں اٹھانا چاہیے. پاکستان ان ڈیولپنگ کنٹریز میں جو ترقی پذیر ممالک ہیں شامل ہے، جہاں پر میڈیا کو بہت فروغ حاصل ہوا ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد، اور جو ایک سرد جنگ کا زمانہ آیا، ملک آزاد ہوئے، اس میں پاکستان کی اور انڈیا کی یہ وہ ملک ہیں جن کی بہت زیادہ بیس بنی ہوئی تھی پہلے سے. تو اس کا ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور وہ عوام کے لیے ہونا چاہیے. اب جو بھی کچھ ہو رہا ہے، ہوا یہ ہے اس پچھلا جو پیراڈائم بنا اس میں سوسائٹی جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ انگیج تو رہی، لیکن میڈیا جو ہے وہ مغلوب رہا ہے ایک اولیگرکی سے، جو اس کے سورسز آف ریونیو تھے، جو حکومتیں تھیں اور جو پاورفل سیکشن آف سوسائٹی تھے، جس طرح شو بزنس پیپل ہیں، بزنس پیپل ہیں، بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں اور بڑے بڑے بزنس والے ہیں، وہی لائف لائن تھے اشتہارات کی شکل میں میڈیا کی. آج صورتحال بہت مختلف ہو گئی ہے. تو اس لیے ہمیں جو میڈیا والے ہیں، خاص طور پر جو سٹیزن جرنلزم کا ایمرجنس ہوا ہے، یہ جو ظہور پذیر ہے اور پاکستان میں کافی سرگرمی کے ساتھ یہ آیا ہے، اس کا سائز بہت بڑا ہے. آپ دیکھیں کہ سٹیزن جرنلزم جتنا انڈیا اور پاکستان میں آیا ہے شاید دنیا میں کہیں بھی نہیں آیا، اور جتنا سرگرمی یہاں ہے، جتنے موضوعات کو یہ کور کر رہا ہے، جو اس کے انداز ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ شاید ترقی یافتہ ممالک کو بھی یہ دونوں ملک جو ہیں یہ پیچھے چھوڑ رہے ہیں، قطع نظر اس کے کہ ان کا کیا امپیکٹ ہے، ان کی کتنی ٹریننگ ہے. میں ابھی سائز کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، موضوعات کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود ابھی بھی چونکہ ایک روایات کا ایک اپنی طاقت ہوتی ہے، روایات کو ختم کرنا، اس کو تبدیل کرنا، جو ایک رسم و رواج ہوتے ہیں، جو ٹینڈنسیز ہوتی ہیں، جو مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں. تو ابھی ہمارا میڈیا اس سے آزاد نہیں ہوا. ہمارا میڈیا آج بھی ٹریڈیشنل ہے. میں مین اسٹریم میڈیا کی بات کر رہا ہوں. اس کے لیے ٹرم بھی استعمال ہوتی ہے. جو میڈیا اسکالرز ہیں، ایڈوانس اسٹڈیز کے لوگ ہیں میڈیا کی، وہ ٹریڈیشنل میڈیا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جس کو آپ مین اسٹریم میڈیا کہتے ہیں. مین اسٹریم میڈیا تو وہ مین رہا ہی نہیں. اب تو مین جو ہے سچی بات ہے وہ سوشل میڈیا بنتا جا رہا ہے، اور وہ انسٹیٹیوشنلائز بھی ہو رہا ہے، وہ آرگنائز بھی ہو رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر ہو رہا ہے تو پھر اس کی جو ایجنڈا سیٹنگ ہے وہ بہت اہم ہے کہ وہ کیا ڈیلیور کرے. اس کو اب ڈیلیور کرنا ہے عوام کے لیے. حکمرانوں کے لیے بہت کچھ ہو گیا. جو اولیگرکی ہے اس نے بہت کچھ حاصل کر لیا. جو مقتدر لوگ ہیں انہوں نے بہت کچھ حاصل کر لیا، اور وہ بہت کچھ حاصل کر رہے ہیں. عوام جو ہے وہ صرف میڈیا کی طرف دیکھتے ہیں، اور میڈیا سے ان کے رجحانات بنتے ہیں، پبلک اوپینین بنتی ہے. آج لوگ جو ہیں وہ حکمرانوں کی اوپینین کو تبدیل کرنے اور فیصلہ سازی پر اثر انداز ہونے اور قانون سازی پر اثر انداز ہونے کی طاقت جو ہے وہ بڑی تیزی سے پکڑ رہے ہیں. لیکن پاکستان میں یہ معاملہ جو ہے یہ گھمبیر ہے. تو ابھی آپ دیکھیں کہ جو یہ حکومتیں آئی ہیں، یہ 47 والی جس کو کہا جاتا ہے تو صحیح، وہ متنازع تو ہیں، لیکن ٹھیک ہے، چلے جو نظام چل رہا تھا، بہت کچھ ہو گیا، بہت کچھ ہو رہا ہے ملک میں، اس سے ہمیں نجات حاصل کرنی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے. بالکل واضح ہوا ہے کہ واقعی پاکستان تو مملکت خدا داد ہے. بہت کچھ غلط ہوا ہے پاکستان میں یہ 2-3 سال میں. جس طرح عدالتی نظام تباہ ہوا ہے، جس طرح پارلیمنٹ میں جس طرح ہوا، جس طرح ترامیم ہوئی ہیں، یہ کوئی دیکھیں پاکستان میں ایک سے بڑھ کر ایک ہے. خدا کا فضل ہے کہ پاکستان میں نہ اپوزیشن کی کمی ہے، نہ اچھے حکمرانوں کی کمی ہے، لیکن نہ اچھی اپوزیشن بن رہی ہے، نہ اچھی حکومت بن رہی ہے. یہ کیا کمپلیکسٹی ہے. پاکستان کا جو ہیومن ریسورس ہے وہ بڑا ویلیوبل ہے، اس میں بڑی جان ہے، اس میں بڑی ڈائیورسٹی ہے، اس میں اس کی بہت جہتیں ہیں. ہمارے کلچر میں بڑی ڈائیورسٹی ہے. اب ہمیں ان چیزوں کی طرف آنا ہے. ایک بات جو بہت ضروری تھی، وہ بہت اطمینان ہو گیا ہے پاکستان کو کہ پاکستان بنیادی طور پر سیکیورٹی سٹیٹ تھی اپنے قیام سے. پاکستان سیکیورٹی سٹیٹ ہے اور پاکستان سیکیورٹی سٹیٹ رہے گی. اب پاکستان پر صرف انڈیا کی نظر نہیں ہوگی. اب آپ یہ دیکھیے کہ آگے یہ جو پیراڈائم آگے چلتا ہے، کون طاقت ابھرتی ہے. جو ایشیا کی جو ترقی کا ایک دور آ رہا ہے،
اس کے غلبے کا جو دور آ رہا ہے، ایسا تو نہیں ہوگا کہ اس کے مقابلے میں کوئی قوت نہیں آئے گی، کوئی نہ کوئی قوت جو ہے جنم لے گی اور اس کی کیمپنگ ہوگی، اس کی ایک نئی ڈیوائڈ ہوگی۔ ڈیوائڈ تو ہوتی ہے، ہر زمانے میں دنیا میں ڈیوائڈ رہی ہے اور یہ اب بھی ہوگی، تو اس لیے ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ لیکن اس کی تیاری کا جو آغاز ہے وہ ہمیں اب پرو پیپلز ایکشن سے کرنا چاہیے، تاکہ لوگوں میں جان آئے، ان کا ریاستوں پر، ریاستی اداروں پر ان کا اعتماد قائم ہو، قوم کے طریقے پر ارتقاء میں آئے، سسٹینیبل ہو اس کی ترقی۔ یہ جو ہوتا ہے، یہ ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان میں ترقی سسٹینیبل نہیں ہوتی تھی، ہوتی رہی ہے، ہر دور میں کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا، بڑے بڑے کام ہوتے رہے، لیکن اتنے ہی بڑے بڑے ڈیزاسٹر ہوتے رہے۔ تو اس کمپلیکسٹی سے ہمیں نکلے، اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ملک میں آزاد الیکشن کرا کے جو ہمارا آئین ہے اس کو دوبارہ سے امپلیمنٹ کر کے، جو اس میں جگاڑ لگا دیے گئے ہیں آئینوں کے ذریعے، ترامیم کے ذریعے، من پسند اور بہت محدود مقاصد کے لیے، تو اس کے تو بینیفیشری جو ہیں وہ کچھ مقتدر طبقے بن رہے ہیں، کچھ ایک دو مقتدر ادارے بن رہے ہیں، عدلیہ بن رہی ہے، بیوروکریسی بن رہی ہے، اور آپ دیکھیں کہ اب اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ پاکستان میں سول ملٹری ریلیشن جو ہیں اس میں کوئی گیپ آئے، اس میں کوئی فلیکچویشن ہو، اس میں آنا چاہیے۔ بہت بحیثیت مجموعی شکر ہے کہ ٹھیک رہیں، اور ہر برے وقت میں تو ہمیشہ فوراً پاکستانی عوام اور پاکستانی افواج پاکستان جو ہیں وہ بالکل مستحکم طریقے کے ساتھ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے، اب اس میں بات یہ ہے کہ جو کچھ ہوا، جتنی کڑیاں گولیاں کھلوائی گئی ہیں عوام کو، جس طرح ان کے بنیادی حقوق سلب کیے گئے ہیں، جس طرح خوراک کے مسائل پیدا کیے گئے، آمد و رفت کے مسائل پیدا کر دیے گئے، تعلیمی ادارے ہمارے جو پبلک جو یونیورسٹیز ہیں ان کی کنڈیشنز ٹھیک نہیں ہیں، بہت زیادہ مالی بحران میں ہیں، اور صحت عامہ کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں، اور جو پرائیویٹ علاج معالجہ ہے وہ بہت مہنگا ہے۔ ایک کام خان حکومت نے بڑا اچھا کیا تھا، صحت کارڈ، جس کو ان کو اڈاپٹ بھی کرنا پڑا تھا 47 حکومت والوں نے، وہ اس کی اتنی طاقت تھی کہ ان کو اختیار کرنا پڑا تھا، وہ بھی اب کوئی ختم ہو گیا ہے وہ، تو اس لیے اور بہت اچھے کام تھے، اور پچھلی حکومتوں کے بھی جو تھے ان میں بھی رکھنے آئے ہیں، جس طرح بجلی بنانے کے منصوبے تھے، جو کچھ ہوا تھا، اس پر اب توجہ دینی چاہیے۔ لیکن اس کا آغاز جو ہے وہ ایک عوامی ریلیف جو پیکیج ہے وہ آنا چاہیے عوام کے لیے۔ اور اب یہ دیکھیں، یہ میچ نہیں کر رہا، اب یہ میڈیا کا بھی یہاں بہت بڑا کام ہے۔ میں میڈیا کو یہ بات الرٹ کرنے کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ ان کی رپورٹنگ محدود ہو گئی ہے، وہ اسی جال میں پھنس گئے ہیں جو مین سٹریم میڈیا کا جال تھا۔ سیاست اور حکومت اور اس کی جو سیاسی پارٹیاں اور وہ لوگوں کو شخصیات، بابا ان کو کریں، اس کو اتنا بڑا چسکا نہ بنا دیں کہ لوگ اس کے ایڈکٹ ہو جائیں اور جو اپنے مسائل کو ہی بھول جائیں۔ آپ اس میں توازن پیدا کریں، ایجنڈا سیٹنگ کریں، لوگوں کی امپاورمنٹ کریں۔ یہ جو فوڈ سیکیورٹی والا معاملہ ہے یہ بہت اہم ترین ہے، اس کو آپ ایڈریس کریں۔ یہ جو تیل کی قیمتیں جو ہو رہی ہے، میڈیا کو چاہیے کہ وہ اپنی جو بیٹس ہیں ان میں وسعت لائے، اور یہ جو حساب کتاب ہوتا ہے کہ پیٹرول مہنگا ہونے سے کیا کچھ مہنگائی کا طوفان آیا، اور پیٹرول سستا ہونے سے کیا ریلیف عوام کو ملتا ہے، وہ نہیں ملتا، یہ تجربہ ہے۔ اور پیٹرول کبھی اتنا سستا نہیں ہوتا جتنا چھوڑنے سے بہانے سے بہت زیادہ بڑھتا ہے کہ جی IMF نے دباؤ ڈال دیا، کوئی راستہ نہیں ہے، اور جب وہ سستا ہوتا ہے تو اس کا وہ ریلیف نیچے تک نہیں آتا، نہ کرائے اتنے سستے ہوتے ہیں، نہ چیزیں اتنی سستی ہوتی ہیں، ورنہ ذرا سا پیٹرول بڑھتا ہے تو وہ ماچس سے لے کر اور سونا تک مہنگا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کا اب کچھ ذرا اس کو ری وزٹ کرنا پڑے گا، میڈیا کو بھی اپنے ایجنڈا سیٹنگ کو۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو پبلک افیئرز کا جو پارٹ ہے، وہ جو ہب ہے جرنلزم کا، آزادی کا، جس کو ہم کہتے ہیں ویسٹ اور امریکہ اور کینیڈا اور یہ آسٹریلیا، ان میں پبلک افیئرز کی رپورٹنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ہمارے ہاں بہت زیادہ پبلک ایریاز جو ہیں وہ ان رپورٹڈ جا رہے ہیں۔ ہماری سینیٹیشن کنڈیشن، ہماری خوراک کی حالت، ہماری تعلیم کی حالت، ہماری جو انوائرمنٹل کنڈیشنز ہیں وہ اس میں ڈیٹیریشن ہی آتی جا رہی ہے۔ تو ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اب قوم کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا جو دفاع ہے، شکر الحمدللہ بہت خاموشی کے ساتھ اور بہت ہی وقار کے ساتھ اور بہت ہی مکمل آشکار ہو کر سامنے آ گئے۔ اب ہمیں بطور قوم جو ہے، عوام کو، ان کو بھی اب جو ہے کچھ ریلیف دیں،
کوئی رحم نہیں میں مانگ رہا ہوں، ان کی ہمدردی نہیں کر رہا، ان کا یہ استحقاق ہے، یہ آئینی استحقاق ہے. تو اور یہ جو بجٹ ہے، اور یہ جو بجٹ ہے، یہ جو اینول ڈیولپمنٹ پروگرامز ہیں، ان کو آپ پبلک کریں کہ یہ کیا پروگرام ہے، کیسے یہ پیسے تقسیم ہوتے ہیں، کن کو یہ پیسے تقسیم ہوتے ہیں، کیا ان کے پاس جواز تھا پیسے لینے کا، کیا انہوں نے کیا. یہ ساری لسٹیں جو ہے 3 مہینے کے بعد جو ہے یہ سارا ریکارڈ آ جانا چاہیے جو کسی گورنمنٹ ویب سائٹ پر، اور عوام دیکھیں کہ ان کے لیے ان کے نام پر کس نے کیا لیا ہے، کس نے دیا ہے، ان کو کس طریقے سے دیا ہے. یہ ساری چیزیں اور اس کے جواب سوال کی جو گنجائش رکھنی چاہیے عوام کی. تو پھر اس طریقے کے اس کو بھی اب 2 وے کریں، جس طرح جو کمیونیکیشن ٹیکنالوجی سے جو ہے ہمارا نیشنل ابلاغ جو ہے، انٹرنیشنل ابلاغ جو ہے، وہ 2 وے ہو گیا ہے. عوام کا شیئر خود بخود بن گیا ہے، اور موبائل ہر شخص کے ہاتھ میں چینل ہے. میڈیا آرگنائزیشن کا سب سے بڑا ایسٹ ہی چینل ہوتا تھا. لوگ تو بھرتی کر ہی لیے تھے چھوٹی موٹی تنخواہیں دے کے، اصل بات تھی ٹیکنالوجی. آج ٹیکنالوجی لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اور جس کی جتنی سکت ہے، چاہے اس کو کھانا پکانا آتا ہے اور وہ گاؤں میں بیٹھ کے جو ہے سب کو سکھا رہی ہے، اور اس کی جو ویورشپ ہے وہ ملین میں چلی گئی ہے. تو یہ ہے سٹیزن جرنلزم. سٹیزن جرنلزم کو ہم نے اس کی کوئی ڈائریکشن بنانی ہے اور اس کو انکریج کرنا ہے، اور لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ سٹیزن جرنلزم اس کو رپورٹ کرنا سیکھے. اس پر ہم بہت بات کرتے رہیں گے. ہم اس پر ٹیکنیکل باتوں کو بھی بہت زیادہ آسانی سے سمجھنے کی جو ہے ایک سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ اس کی ایجنڈا سیٹنگ کیسے کی جائے، اور جو کس طرح اس کو ایک حد تک جو ہے انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے، کیونکہ یہ تو لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یہ تو لوگ گھروں سے چلا رہیں گے. اس کا ایک محدود طریقے سے ہی اس کا جو ہے ایک آن لائن انسٹیٹیوشنلائزیشن اس کی ہو سکتی ہے، جو ہو بھی رہی ہے، لیکن اس میں بڑی وسعت آ سکتی ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ عوام خود، کوئی ہمارے یہاں انجمن صارفین نہیں ہے، کوئی واچ ڈاگ نہیں ہے جو فوڈ کنڈیشنز کو دیکھے، جو نہ کوئی گورنمنٹ کی اتھارٹی ہمیں ایسی نظر آتی ہے کہ بھی جو اشور کرے ساری چیزوں کو کہ بھئی ان کی قیمت صحیح ہے، ان کا معیار صحیح ہے، ان کی قلت نہیں ہے. تو ایک دم کچھ کے کچھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جو چاہتا ہے آ کے گورنمنٹ کر دیتا ہے. پھر وہ ایک کہانیاں بنتی ہیں کہ جی یہ اس نے نہیں امپورٹ کی گندم، یہ اس نے کی ہے، اس کا معیار ایسا نہیں، جی وہ ایسا ہے، یہ اس کی غلطی نہیں ہے، اس کی غلطی ہے. ان بحثوں میں الجھا دیا جاتا ہے، اور پھر ایک کمیٹی بنتی ہے اور اس کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا ہے. وہ جو گندم کا سکینڈل تھا کہ جب یہاں پوری فصل تیار تھی اور ایک یوکرین سے ایک بیمار جو فصل اٹھا کے یہاں پر بھیج دی گئی، جس کا ایک حصہ جو تھا سڑا ہوا تھا گندم کا، کیا بنا اس کا؟ وہ جو 3 رکنی کمیٹی بنی تھی. وہ جو آٹا چوری ہوا تھا تقسیم کے دوران 20-30 ارب کا، جو بعد میں پتہ لگا نہیں جی 20-30 ارب نہیں، یہ تو 80 ارب روپے کی کہانی ہے. ان کا کیا نکلا؟ یہ خوراک کے مسائل میں ہوا ہے، یہ خوراک کے مسائل میں یہ سکینڈل آئے. تو پبلک افیئرس کو اب ڈسکس کریں، لوگوں کی بات کریں، اور یہ تو ساتھ چلتا رہے گا. یہ جو پاکستان کے جو نیا ایک پوزیشن بنی ہے پاکستان کی، جو ایک انشاءاللہ تعالیٰ اس پر تو بات ہوتی رہے گی، تو ہو رہی ہے، اور اس پر پاکستان سرخرو ہے. اس پر پوری قوم جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ ایک اعتماد کے ساتھ اس کو ایک نئی جان ملی ہے. لیکن اب یہ حکمرانوں کا جو بھی ہیں جہاں پر بھی ہیں، اور اس کو یہ انٹرا اسٹیٹ کانفلکٹ جو پاکستان میں ہے اس کو تسلیم کیا جائے. یہ موجود ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا. میں نہیں زیادہ تفصیلات میں جانا چاہتا، نہیں ان چیزوں کو میں زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا، لیکن یہ آپ کو کرنا پڑے گا اور اس کو ایڈریس کریں. یہ جو ہمارا جو داخلی معاملات ہیں، عدم استحکام جہاں سے پیدا ہوا ہے، مستقل اس کا سورس اور فیچر بن گئے ہیں، وہ ان کو بھی ایڈریس کیا جائے اور فوری کیا جائے.